جنرل ضیاء الحق کا مارشل لگ چکا تھا جب 25 ستمبر 1981 کی دوپہر وفاقی وزیر چودھری ظہور الہی اپنی کار میں جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ان کے گھر چھوڑنے ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ یہ وہی جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ماڈل ٹاؤن موڑ پر ان کی کار پر حملہ کر دیا گیا اور اس حملے میں چودھری ظہور الہی جان کی بازی ہار گئے، مگر جسٹس مولوی مشتاق حسین جن پر یہ حملہ کیا گیا تھا وہ زندہ بچ گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری اس وقت ذوالفقار کے رہنما مرتضی بھٹو نے قبول کر لی، مگر اس سانحے کے بعد گجرات کے چودھری خاندان اور لڑکانہ کے بھٹو خاندان میں ایک مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ جب دو خاندانوں میں دشمنی ہو جاتی ہے اور بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن دو بڑے سیاسی خاندانوں میں اس دشمنی کا خاتمہ کروانے والے اور چودھری پرویز الہی کو پاکستان کا اب تک کا پہلا اور آخری ڈپٹی وزیر اعظم بنوانے والے سید محسن رضا نقوی، وہی محسن رضا نقوی جو پاکستان کے بڑے نیوز کے مالک اور بانی ہیں، وہی محسن رضا نقوی جن سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2007 میں شہید ہونے سے پہلے آخری بار فون پر بات کی تھی، اور وہی محسن رضا نقوی جو آج پاکستانی تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ تو آئیے آج ہم محسن رضا نقوی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سید محسن رضا نقوی 28 اکتوبر 1977 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے اور ان کی پرورش ان کے ماموں سید افضل نقوی نے کی۔ یہ ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، ایک ذہین طالب علم تھے اور خاندان افورڈ بھی کر سکتا تھا، تو یہ گریجویشن کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے، جہاں پر میڈیا اسٹڈی کے تعلیم کے دوران انہیں عالمی شہرت یافتہ نشریاتی ادارے CNN میں انٹرنشپ کا موقع ملا، مگر ان کے پاس عمران خان کی طرح یہ موقع تھا کہ وہ بیرون ملک شہزادوں جیسی زندگی گزارتے، لیکن وہ پاکستان واپس آئے۔ اپنی کارکردگی کی بنا پر انہیں CNN میں ایک نوکری مل چکی تھی، انہیں پاکستان میں بیورو چیف بنایا گیا اور انہوں نے پاکستان میں آ کر اپنی صحافت کا آغاز کیا۔ CNN کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی صحافت اور سیاست نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تیز انسان ہیں، تعلق بنانا اور نبھانا جانتے ہیں، اسی لیے جلد ہی پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے ساتھ ان کے پیشہ ورانہ تعلقات بن گئے۔ ان کی شادی گجرات کے چودھری خاندان میں ہوئی، جبکہ ان کا نام بطور نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تجویز کیا گیا تو چودھری مونس الہی نے اپنی ایک ٹویٹ میں ان پر تنقید کی، جس پر بہت سے صحافیوں کو بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ دراصل محسن نقوی رشتے میں مونس الہی کے بہنوئی لگتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی بہن نگت چودھری کی شادی پنجاب پولیس کے آفیسر SSP اشرف سے ہوئی تھی، جو 6 مئی 1997 میں ایک حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ ان کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک کی محسن رضا نقوی سے شادی ہوئی جبکہ دوسری کی چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری سالک سے ہوئی۔ محسن نقوی پاکستان کے سیاسی راہداریوں میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس عمل سے لگا سکتے ہیں کہ جب 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو ایک حملے میں جان کی بازی ہار گئیں تو انہوں نے اپنی وفات سے قبل آخری کال محسن نقوی کو کی تھی، مگر محسن نقوی کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کی 2 سیاسی گھرانوں میں کئی دہائیوں کے بعد صلح کروانا تھا۔ مشرف نے وردی اتار دی تو پاکستان کی سیاسی طاقتوں نے انہیں پہلے سیاست اور پھر ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور وفاق میں پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تو بطور کنگز پارٹی کے سیاستدان گجرات کے چودھری برادران پر برے وقت کے سائے منڈرانے لگے۔ اس وقت محسن رضا نقوی ایکٹیو ہوئے تو انہوں نے آصف علی زرداری اور چودھری برادران کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے اس خاندانی دشمنی کو ختم کرنے کی تجویز دی۔ چودھری شجاعت حسین کے بارے چودھری ظہور الہی کے قتل کی ذمہ داری مرتضی بھٹو نے قبول کی تھی، لیکن اب پلوں کے نیچے سے پانی اور کئی سال گزر چکے تھے۔ یہ گجرات کے چودھریوں کا بہت بڑا امتحان تھا جب انہوں نے اس بارے میں اپنے خاندان میں مشورے شروع کیے اور آصف علی زرداری کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ شاید آپ کو یاد ہو، پیپل پارٹی حکومت میں سیاسی مخالف چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا لیا گیا تھا۔ یہ چودھری برادران کی شرافت اور محسن رضا نقوی کی فراست کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا، لیکن محسن رضا نقوی ایک بہت بڑا کارنامہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا آغاز تھا۔ اپنے قیام کے دوران وہاں کے لوکل ٹی وی نیٹ ورک کو دیکھ کر انہوں نے اس آئیڈیا کو پاکستان میں لانے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اقدام تھا۔ بڑے اداروں کی اجارہ داری میں مکھی پر مکھی ماری جا رہی تھی، ایک جیسے سارے چینلز کام کر رہے تھے اور یہاں پر لوکل ٹی وی کا آئیڈیا بہت انوکھا اور یونیک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا کہ محسن رضا نقوی کے پاس فنڈ کی کمی تھی۔ خیر، اپنے ذاتی ساسے اور دوستوں کی سرمایہ کاری سے محسن رضا نقوی نے یہ چینل شروع تو کر دیا، لیکن یہ ایک بہت بھاری پتھر تھا۔ سٹی نیوز کے لیے جن صحافیوں کو نوکریاں دی گئی یہ ان کا بھی امتحان تھا۔
جنہوں نے کئی ماہ تک تنخواہیں نہ لینے کے باوجود صبر سے مشکل حالات میں محسن رضا نقوی کا ساتھ دیا، مگر پھر وقت نے دیکھا کہ جب یہ ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو محسن رضا نقوی نے اپنے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہنے والے کارکنوں پر سہولت کی اور عہدوں کی فراوانی کر دی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے بطور چیئرمین محسن رضا نقوی نے اپنے ماموں سید افضل نقوی کو ان کی وفات تک ساتھ رکھا، عزت دی، اچھا عہدہ دیا، جنہوں نے بچپن میں ان کی پرورش کی تھی۔ محسن رضا نقوی کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو انہوں نے امریکہ پر الزام لگا دیا کہ اربوں ڈالر لے کر غداروں کو ان کے خلاف پاکستان میں خرید لیا گیا ہے۔ آرمی اور سیاستدانوں اور صحافیوں کو پی ٹی آئی نے بلا تفریق صاحب کو ایک ہی لاٹھی سے ہنکا، جو دراصل الزام تراشی اور بدنامی کی لاٹھی تھی۔ پاکستانی میڈیا گروپ کو بھی عمران خان کی امریکی سازش اور رجیم چینج اس الزام کی حمایت کرتے نظر آئے، جو بعد میں شرمندہ ہوئے، لیکن پاکستان میں اپنی شرمندگی کو کوئی مانتا نہیں۔ اس موقع پر محسن رضا نقوی کا میڈیا گروپ ان چند اداروں میں شامل تھا جنہوں نے مسلسل عوام کو یہ بتایا کہ عمران خان غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پیغام رسائیوں کا کردار بھی ادا کیا ہے، اور جب وہ نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کے ساتھ کئی بار لندن گئے اور نواز شریف کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے تاکہ وہ ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے، لیکن نواز شریف نے انہیں بہت میٹھے انداز میں جواب دیا کہ اگر جنرل باجوہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو ان کی نیک نامی میں کمی آئے گی۔ محسن رضا نقوی کے اس حوالے سے آخری دورہ لندن کا احوال بھی سننے کے لائق ہے۔ میٹنگ جاری تھی، نواز شریف نے پوچھا کہ میں نے جو آپ کو پیغام دیا تھا کیا آپ نے باجوہ صاحب تک پہنچایا تھا؟ محسن رضا نقوی نے جواب دیا، جی بالکل، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ نواز شریف: پھر ان کا کیا رد عمل تھا؟ محسن نقوی: وہ کہہ رہے تھے میاں صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے صرف یہی کہنے پر اتفاق کیا یا اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی؟ محسن نقوی نے جواب دیا کہ انہوں نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ محسن نقوی دراصل اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پسندیدہ امیدوار تھے۔ جو نام آئے تھے ان میں محسن رضا نقوی سب سے زیادہ قبول تھے۔ بہرحال جب ان کا نام تجویز کیا گیا تو عمران خان نے کسی بھی صورت وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخرکار محسن رضا نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ انہوں نے اپنی مدت پوری کی، اس کے بعد اب وہ وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر پل خان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔